السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سے سورۃ التوبہ آغاز کیا تھا، اور سورۃ التوبہ کا آغاز کرتے ہوئے بیان ہوا تھا کہ اس سورت کے نام کیا کیا ہیں، اور سورت کب نازل ہوئی، اس کے موضوعات کیا ہیں۔ تو نزول کے حوالے سے یہ سورت 9 ہجری کے ہجرت کے 9ویں سال نازل ہوتی ہے، اور جس میں کس کے ناموں میں سے سورت توبہ ہے جو معروف نام ہے، اور اس کو توبہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان سچے مومنوں کی توبہ کا اعلان کیا ہے کہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرتے ہیں۔ تو اس سورت کا پہلا لفظ ہی براءۃ من اللہ ورسولہ، کہ جو مشرکوں کے معاہدوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بری ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس سورت کے ناموں میں سے الفاضحہ بھی ہے کہ راز فاش کرنے والی، کہ جس میں اللہ نے منافقوں کے راز فاش کیے ہیں، اور واقعی ہی حقیقت ہے کہ جس قدر منافقین کی ان کے رازوں کا، ان کے طرح طرح کے جو معاملات ہیں اسلام اور دین کے خلاف، اور ان کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو بدعہدیاں ہیں، اور ان کے طرح طرح کے جو پروپیگنڈے ہیں دین کے خلاف، اس کو اس صورت میں کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس وجہ سے کیونکہ یہ منافقین ہی اس امت کے سب سے خطرناک لوگ ہیں، حتیٰ کہ کافر سے بڑھ کر اس کا خطرہ ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کر کے اور اسلام کا نام لے کر جو ہے اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں۔ تو ضروری ہے ایسے لوگوں کی پہچان کرنا۔ تو اس صورت کے موضوعات کے لحاظ سے جس ہم نے ذکر کیا ہے کہ بہت بڑا موضوع اس کا منافقین کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً جنگ تبوک سے پیچھے رہنے والے لوگ، اور جنگ تبوک کی اس سے لوگوں کو روکنے والے، اس جنگ کے حوالے سے لوگوں کو بددل کرنے والے۔ تو اس کا کافی تفصیل سے ذکر آیا ہے اس صورت میں، اور جنگ تبوک کے ذکر سے پہلے سورت کا آغاز ہوتا ہے کافروں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو ختم کرنے کا جو اعلان کیا جاتا ہے، اور اس اعلان کی تفصیلات ہیں، اور اس کا بیان ہوا تھا کہ اعلان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اذان من اللہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے حج کے بڑے دن میں کہ اللہ اس کے رسول جو ہیں بری ہیں مشرکوں سے۔ تو اس یعنی کہ معاہدات کو اور مشرکوں سے بری ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے صورت میں، اور مزید اس صورت میں تفصیل کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کا، اس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور اس کے کرنے والوں کے اجر اور مقام بیان ہوئے ہیں۔ بلکہ سورت کے آیات سے پہلے کچھ اللہ تعالیٰ نے اسی جہاد و قتال ہی کو جنت کا رستہ قرار دیا ہے، جس کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ سودا کیا، ان کی جانوں اور مالوں کا۔ اور مزید اس میں کچھ اہل کتاب کے حوالے سے ذکر ہوا ہے کہ ان سے بھی جنگ کی جائے، ان قتال کیا جائے، اور ان سے قتال کی وجہ بیان کی گئی کہ وہ کافر ہیں، اور ان کے کفر کا جو ہے اس کی بنیاد ذکر کی گئی کہ ان کے کفر کا سبب کیا ہے۔ تو یہ ہیں سورت کے بڑے بڑے موضوعات جو ہیں۔ اللہ فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اس میں ذکر ہوا تھا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھا گیا۔ اس میں علماء کی مختلف اقوال ہیں ذکر کیے گئے تھے، اور سب سے جو قریب ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور اس لیے صحابہ کرام نے نہیں لکھی۔ برات کا اعلان ہے، بری امہ ہونے کا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کو عاہدتم من المشرکین، جن سے تم نے عہد معاہدے کیے ہیں مشرکوں سے، یعنی جن مشرکین کے ساتھ تمہارے عہد معاہدے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اعلان اس لیے کیا گیا کیونکہ جو بار بار اپنے معاہدات کو توڑتے رہے ہیں۔
میں فصیح فی الارض اربعۃ اشہر، تو اسلام کی خوبی یہ کہ معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کروایا تاکہ دشمن کو پتہ چل جائے کہ اس کا معاہدہ باقی نہیں رہا، اور نہ کہ صرف معاہدہ ختم کیا بلکہ اس کے بعد بھی ان لوگوں کو مہلت دی گئی۔ میں فصیح فی الارض اربعۃ اشہر، بس چلو پھر زمین میں 4 مہینے تک۔ تو اور یہ 4 مہینے کیا ہیں جس کا آگے ذکر، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کر سکنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رسوا کرنے والا ہے کافروں کو۔ تو جس میں کافروں کو 4 مہینے جو مہلت دی گئی ہے، اس کی پیچھے حکمت یہ ہے کہ کافر تاکہ اپنے بارے میں سوچ بچار کر لیں، کیا وہ اسلام کی اسی دشمنی پر مصر رہیں گے، اسی پر چلتے رہیں گے اور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یا کہ اسلام قبول کر کے جو ہے وہ اللہ کے دین کو قبول کرنا یعنی کہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے آذان من اللہ و رسول ہی، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے الی الناس لوگوں کو، یوم الحج الاکبر، حج کے بڑے دن میں، ان اللہ بریء من المشرکین و رسولہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشرکوں سے بری ہیں۔ اور یہ اعلان ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے امیر تھے 9 ہجری کو، تو اس سال حضرت علی کو بھیجتے ہیں ان آیات کو دے کر پیچھے سے، اور جا کے مینا میں اعلان کیا جاتا ہے عید کے دن یوم النحر کو، اور اس میں 3 اہم چیزوں کے بارے میں اعلان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی مشرک جو ہے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے، یعنی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو، حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو، اور نہ ہی کوئی اس سال کے بعد جو ہے بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرے، اور یہ کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو سچے ایمان والا ہے۔ فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ طائب ہو جاتے اپنے کفر کو چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے لیے خیر بہتری اسی میں ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم پھرتے ہو اپنی کفر شرک پر مصر رہتے ہو، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکنے والے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی قوت و طاقتوں سے ہر چیز پر غالب ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ اسے کہ آگے بڑھ جاؤ، اس کی پکڑ سے نکل جاؤ، یا اللہ کے دین کو مغلوب کر دو، ایسا نہیں ہوگا۔ وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، اور بشارت دو یعنی خبر دے دو ان لوگوں کو جو کافر ہیں دردناک عذاب کی، کہ جس میں ان کے دنیا کی ذلت رسوائی کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ان کا انجام بیان ہوا۔ اس کی بات کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ إلا الذين، سوائے کہ عاہدتم، ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد معاہدے کیے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد میں کوئی کمی نہ کی، یعنی عہد کو پورا کیا، ولم يظاہروا علیکم احدا، ولم، اور نہ ہی یظاہروا، مدد کی، علیکم تمہارے خلاف، احدا، کسی کی، فأتموا الیہم عہدہم، پس پھر پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو جو اس کی مدت ہے، الی مدتہم، ان کی مدت تک پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، پرہیزگاروں سے۔ فإذا انسلخ الأشهر الحرم، پس جب انسلخ نکل جاتے ہیں الأشهر الحرم، حرمت کے مہینے، فاقتلوا المشرکین، پس پھر قتل کرو مشرکوں کو،
حیث وجدتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاتے ہو، وخذوہم اور ان کو پکڑو گے، یعنی کہ ان کو قید کرو، گرفتار کرو، واحصروہم اور ان کا گھراؤ کرو، وقعدوا لہم کل مرصد اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة پس اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وإن أحد من المشرکین استجارک اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، فأجرہ تو اسے پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ اور پھر اس کو پہنچا دو اس کی امن کی جگہ پر، ذالک بأنہم قوم لا یعلمون یہ اس لیے کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الا الذین عاہدتم من المشرکین سوائے وہ لوگ جن سے تم نے عہد معاہدے کیے ہوں، مشرکوں میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا اور پھر انہوں نے اپنے عہد معاہدوں میں تم سے کوئی کمی نہ کی ہو، یعنی عہد نہ توڑا ہو اور نہ ہی عہد پورا کرنے میں کسی طرح کا کوئی ایسا چیز کی ہو کہ جو اس میں خلل پیدا کرتا ہو، بلکہ اپنے عہدوں پر قائم ہیں اور اپنے عہدوں کو پورا کیا ہے، اور نہ ہی ولم یظاہروا علیکم احدا نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، یعنی اگر تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں جو تمہارا دشمن ہے تو ظاہری بات ہے یہ بھی عہد توڑنے میں آتا ہے، تو صرف وہ عہد کی کمی جو بیان ہوئی ہے اسی کو آگے واضح کیا گیا ہے کہ حتیٰ کہ اگر کوئی آپ کا جس کے ساتھ معاہدہ ہے وہ آپ کے کسی دشمن کی سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ خود آپ کے ساتھ مقابلے پر نہیں آتا لیکن کسی آپ کے دشمن کا بھی ساتھ دیتا ہے، تو تب بھی کیا ہے وہ حقیقت میں اپنے عہد کو توڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کی وضاحت کرتے فرمایا کہ نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہے فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ان کے معاہدات پورے کرو ان کی مدت تک، یعنی جو عہد کا یعنی کہ وقت مقرر کیا گیا ہے جس وقت تک تمہارا عہد ان کے ساتھ، تو اپنے اس عہد کو اس وقت تک ان کے ساتھ پورا کرو۔ کس لیے؟ فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی پرہیزگار لوگوں سے، جس میں اس بات کا بیان ہوا کہ عہد کی پاسداری کرنا، عہدوں کو پورا کرنا، چاہے وہ عہد کسی کافر کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ کا ڈر، خوف، تقوی، پرہیزگاری کا حصہ ہے، یہ بھی اللہ کے تقوی پرہیزگاری میں سے آتا ہے۔ تو نہ سمجھا جائے کہ صرف کچھ چند عبادات ہی تقوی ہے، بلکہ حقیقت میں پورا کا پورا انسان کا، ایک مسلمان کا جو اس کی زندگی کے معاملات ہیں، چاہے وہ اللہ سے تعلق رکھتے ہوں، بندوں سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا تعلق حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے داخلی امور ہوں، ان کے خارجی امور ہوں، اس کی ذاتی پرسنل زندگی ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ سبھی کا سبھی اللہ کا دین ہے، یہ سبھی کے سبھی اللہ کی شریعت ہے کہ جس کے مطابق ایک مسلمان کو چلنا ہوتا ہے۔ تو متقین کا لفظ یہاں پر اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ اپنے معاہدات کی پاسداری کرنا اور معاہدات کو پورا کرنا اور میں کسی طرح کا ان کے ساتھ کوئی خلاف ورزی نہ کرنا، یہ بھی اس تقوی کا حصہ ہے کہ جس کا اللہ مسلمان مومن کو حکم دیتا ہے، بلکہ اس کو وصیت کی ہے۔ تو اس آیت میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کافروں کے ساتھ معاہدات کو پورا کرنے کا حکم دیا کہ جو اپنے معاہدات پر پورے ہیں، انہوں نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی، عہد شکنی نہیں کی۔ اور اس آیت کا تعلق سابقہ آیتوں کے ساتھ واضح ہے کہ سابقہ آیتوں میں جب ان مشرکوں کے ساتھ، ان کافروں کے ساتھ معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا کہ جو عہد شکنی کرتے رہتے ہیں، عہد توڑتے رہتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی شرارتیں کرتے رہتے ہیں کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کروایا۔ اور تو یہاں پر جو ان لوگوں کے بارے میں، ان مشرکوں کے بارے میں جنہوں نے عہدوں کو ختم نہیں توڑا، ان کا پاس کیا ہے، تو ان کے عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا، اور جس سے اسلام کے عین عدل و انصاف کے جو اس کے اصول و ضوابط ہیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ، کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ بھی ایک مسلمان کا کیا اس کا تعلق ہو، کس طرح کا معاملہ ہو۔
ہاں اگر وہ دغا بازی کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، عہد شکنی کرتا ہے تو ٹھیک، اس کو اس کی سزا دی جائے، اس کے ساتھ عہد توڑنے کے اعلان کیے جائیں۔ لیکن اگر وہ اپنے عہدوں پر قائم ہے، پورا ہے، اور اس میں کوئی خلل نہیں پیدا کرتا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ساتھ بھی دشمنی کی جائے، اس کے ساتھ عہدوں کو توڑنے کا اعلان کیا جائے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس میں اسلام کے جو عظیم وہ اصول و ضوابط ہیں، اس کی بہت بڑی خوبیاں ہیں، اس کا بیان ہے کہ جو اگر تمہارے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ چلتا ہے، اگرچہ وہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، تو تم بھی اس کے ساتھ عدل و انصاف کے تقاضوں کے ساتھ چلو۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، اور یہاں پر ہم نے سابقہ آیتوں کو جو پڑھا ہے ساری، اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو معاہدات تھے اس کے مختلف انداز تھے۔ ہاں کچھ وہ تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا 4 ماہ سے کم کا یا 4 ماہ کا، ان کے حوالے سے سابقہ آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کو حکم دیا گیا، اجازت دے گی کہ 4 ماہ تک تمہارے لیے، یعنی تمہیں اجازت ہے، تمہیں یعنی کہ اپنے ان جو سابقہ معاہدات کیے ہوئے ہیں ان پر جاری رہنے کی، یعنی کہ تم کو اجازت ہے، اور اپنے کفر و شرک پر تم جو رہنا چاہتے ہو رہ سکتے ہو۔ اس کے بعد تم کو سوچ بچار کرنا ہوگی کہ اسلام دشمنی سے باز آتے ہو یا نہیں آتے۔ اگر نہیں آتے تو پھر تمہارے خلاف کارروائی ہوگی۔ اور کچھ وہ لوگ جن کے معاہدات 4 ماہ سے اوپر کے تھے، تو اگر وہ اپنے معاہدات کو توڑ رہے تھے تو ظاہری بات ان کے ساتھ اعلان کیا گیا اپنے معاہدات کو ختم کرنے کا، اور پھر بھی 4 ماہ کی ان کو مہلت دی گئی کہ جس میں وہ سوچ بچار کریں۔ اور تیسرے وہ لوگ کہ جن کے ساتھ معاہدات تھے اور انہوں نے اپنے معاہدات کو پورا کیا، جس کا اس آیت میں ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگوں کے جنہوں نے اپنے عہدوں کو پورا کیا ہے مشرکوں میں سے، اپنے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی عہدوں کے اندر، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے۔ اور مدد کرنے کے خلاف جس کا ہم ذکر کیا ہے کہ کسی دشمن کی مدد کرنا بھی کیا ہے، عہد توڑنا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کی مشرکین مکہ کے ساتھ، تو اس صلح کی ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمانوں اور مشرکین کا، قریش کا 10 سال تک جو ہے امن کا معاہدہ ہوگا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور عرب کے قبائل میں سے جو قبیلہ چاہے وہ قریش کے ساتھ مل جائے اور جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ تو چنانچہ بنو بکر یہ وہ قبیلہ تھا جن کا پہلے سے قریش کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ ان کا حلف تھا، ان کا معاہدہ تھا، اور ان کے علاوہ بنو خزیمہ تھے جن کا پہلے سے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بنو بکر اور بنو خزیمہ کی آپس میں دشمنی تھی، تو بنو بکر کے لوگوں نے اس صلح کا جو یعنی کہ معاہدہ ہوا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزیمہ کے اوپر چڑھائی کر دیا اچانک، اور ان کا نقصان کر دیا۔ اور قریش نے بنو خزیمہ پر خود تو چڑھائی نہ کی اور نہ مسلمانوں پر کی، لیکن کیا کیا کہ بنو بکر جو کہ ان کے حلیف تھے اور یعنی کہ بنو خزیمہ کے دشمن تھے، تو ان بنو بکر کی مدد کی اسلحے کے ساتھ، کو افراد کے ساتھ بنو خزیمہ کے خلاف۔ تو یہ ان کا کرنا جو ہے ان کے معاہدے کو توڑنا تھا، اور اس لیے قریش کو خود بھی احساس ہو گیا کہ ہم نے یہ کام کر کے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور اس لیے ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے اس وقت، وہ آتے ہیں مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے عہد کی تجدید کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عہد کو تجدید کرنے سے انکار کر دیا، اور بلکہ کھلے طور پر اعلان کر دیا کہ ہمارا تمہارا آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو یہ مثال ہے اس چیز کی کہ اگر کسی دشمن کے بھی جن سے معاہدہ کیا گیا ہے وہ آپ کے کسی دشمن کی سپورٹ کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں آپ ہی کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، اور اس کا ایسا کرنا جو ہے معاہدے کو توڑنا ہے۔ تو وہاں کے جو مشرکوں میں سے جن لوگوں نے معاہدات کو توڑا نہیں، ان کو کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے، تو پھر کیا ہے، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ جو تمہارا کیا ہوا معاہدہ ہے اس کو اس کی مدت تک تم پورا کرو، کیونکہ جو ان کے معاہدات کو توڑنے کا اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی لوگوں سے، جس طرح بیان ہوا کہ عہدوں کا پاس کرنا بھی تقویٰ ہے، اور اگر مشرکوں کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو پاس کرنا، ان کا پورا کرنا تقویٰ ہے، تو کیا خیال ہے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ عہد معاہدے ہوں، کوئی شک نہیں کہ اس سے کہیں زیادہ اس کی اہمیت ہے۔
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب نکل جائیں، ختم ہو جائیں. اور انسلخا اصل میں کہتا ہے، سلخ کہتے ہیں جلد اتارنے کو، کسی چیز کا دوسری چیز سے نکل جانا. تو اصل یہ لفظ اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو فرمائے فَإِذَا انْسَلَخَ الْمُشْرِكُونَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت کے مہینے نکل جائیں، ختم ہو جائیں، یعنی حرمت کے مہینے ختم ہونے کے بعد دوسرے مہینے شروع ہو جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ. تو پھر مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں بھی تو ان کو پاتے ہو، اور ان کو پکڑو یعنی ان کو قید کرو اور ان کا گھراؤ کرو، اور وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ان کے خلاف ہر طرح کی گھات میں بیٹھو. یعنی جب تمہارا اعلان کر دیا معاہدات کو ختم ہونے کا، اور ختم ہونے کے بعد بھی 4 مہینے گزر گئے، جس کا بیان ہوا تھا سابقہ آیت میں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ 4 أَشْهُرٍ، کہ چلو پھر زمین میں 4 ماہ. تو 4 ماہ کی جو ان کو مہلت دی گئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. تو اسی کا بیان ہوتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت کے مہینے گزر جاتے ہیں. تو حرمت کے مہینے یہاں پر کوئی شک نہیں کہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جو اس اعلان کے بعد شروع ہوتے ہیں، اور یہ اعلان 10 ذو الحج کو ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کہ 4 مہینے 10 ذو الحج سے لے کر 10 ربیع الثانی تک جو ہے یہ وقت تھا 4 مہینوں کا، کہ جس میں کافروں کو مہلت دی گئی تھی گھومنے پھرنے کی، چلنے پھرنے کی، ان سے قتال کرنا منع کیا گیا تھا. اور تو اشہر الحرم سے مراد یہ 4 مہینے ہیں کہ جو 10 ذو الحج سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی پر ختم ہوتے ہیں. اور یہ ہے جو آیتوں کے سیاق و سباق سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے. لیکن بعض علماء نے، بعض مفسرین نے یہاں پر اشہر الحرم سے جو ہے وہ حرمت کے جو عام معروف مہینے ہیں ان کو مراد لے لیا، جو رجب ہے، اور اس کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے. حرمت کے جو 4 مہینے جس کا سورۃ توبہ کی دوسری ایک آیت میں ذکر آتا ہے. تو کہنے کا مقصد بعض علماء نے اس سے یہ وہ مراد لے لی ہے، لیکن یہاں پر یقین طور پر وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر وہ 4 مہینے خاص وہ 4 مہینے مراد ہیں کہ جو مہلت کے 4 مہینے تھے. اور اسی چیز کو یعنی محقق علماء نے یا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے اس کو ترجیح دی ہے کہ کوئی شک نہیں، اس کا معنی یہی ہونا چاہیے، اور یہی معنی ہے اس کا کہ 4 مہینوں سے مراد وہ حرمت کے عام معروف 4 مہینے نہیں ہیں، بلکہ یہ مخصوص 4 مہینے ہیں کہ جو مہلت کا ٹائم دیا گیا ہے مشرکین کو. تو جو 10 الحج سے شروع ہو کر 10 ربیع الثانی پر ختم ہوتے ہیں. تو فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت کے مہینے جو ان کو مہلت کے دیے گئے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، اسلام دشمنی کو نہیں چھوڑتے، اور پھر بھی اپنی شرارتوں پر باقی رہتے ہیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پھر ایسے مشرکوں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاتے ہو. کیونکہ ان کے عہد شکنیاں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ امن نہیں چاہتے، معاہدات کی پابندی نہیں کرنا چاہتے، اور پھر ایسے لوگوں کو ان کی ہر طرح کے یعنی کہ ان کی سزا ملنی چاہیے. تو وہاں کے مشرکوں کو قتل کرو جہاں کہیں تو ان کو پاتے ہو، یعنی کسی بھی جگہ پر پایا گیا، کیونکہ اب یہ مشرک یہ کافر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ اس کا معاملہ اس شخص کا ہے کہ جو جنگ کی حالت میں ہو. یعنی ان مشرکوں کے تمہارے ساتھ جو معاملہ ہے اب جنگ کی حالت کا ہے. تو جنگ کی حالت میں جو آدمی ہوتا ہے اپنے دشمن کو جہاں کہیں پاتا ہے، جس حالت میں پاتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جنگ کا وقت ہے یا نہیں ہے، یا مارکا یعنی کہ مارکے کے میدان ہے اس سے باہر ہے، بلکہ جو شخص جنگ کی کیفیت میں ہو کسی کے ساتھ وہ ہر وقت ایک دوسرے کے مقابلے پر ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی اس لیے کہ یہ چونکہ یعنی کہ بدعہدی کرنے والے کافر مشرک، اپنے عہدوں کو توڑنے والے اور آئے دن شرارتیں کرنے والے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے، کوئی شک نہیں کہ تمہارے وہ دشمن ہیں کہ جنہیں کسی روح رعایت کی گنجائش نہیں جن کے لیے. تو اسی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تم ان کو پاتے ہو. اور حتیٰ کہ بعض اوقات ان مشرکوں کو حرم کے اندر بھی چاہے بیت اللہ کے غلاف میں کیوں لپٹا ہو وہاں بھی قتل کرنے کی حکم دیا گیا. جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیا تو بعض مشرکین کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں، چاہے وہ بیت اللہ کے غلاف میں کیوں نہ لپٹے ہوں، وہیں پر ان کو قتل کیا جائے. تمہارے کو ان کو جہاں کہیں بھی تم پاتے ہو ان کو قتل کرو، وخذوہم، ان کو پکڑو یعنی قیدی بناؤ، ان کو قیدی بناؤ،
वहसुरूहुम, उन का घेराव करो, वहसुरूहुम उनका घेरो उनको, और घेरने से मुराद उनका अरसा हयात तंग करो। अल्लामा इब्न सादी रहमतुल्लाह अलैह वहसुरूहुम की तफसीर में बयान करते हैं कि दय्यक़ू अलैहिम, उनका रहना तंग कर दो, फला तदऊहुम यतवस्सऊन फी बिलादिल्लाहि व अर्दी, कि अल्लाह की ज़मीन पर उनको खुले न छोड़ो कि जहाँ कहीं जो चाहें करें और जिधर चाहें जाएं अल्लाह के ज़मीन पर, अल्लाह के शहरों में। ऐसा ना हो उनके लिए, बल्कि ये ज़मीन अल्लाह की है कि जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए इबादत के तौर पर पैदा की है। तो चुनांचे इस ज़मीन के ऊपर जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए और अपनी इबादत के लिए बनाई है, इस काफिर का कोई हक़ नहीं कि इस ज़मीन पर चले फिरे, इस पर ज़िंदा रहे और न इस पर अपनी कोई सुकूनत इख्तियार करे। तो इस लिहाज से चूँकि वो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का बागी है, अल्लाह का सरकश है, अल्लाह के नबियों का दुश्मन है और अल्लाह के दीन को मिटाने की उसकी कोशिशें हैं, तो ऐसे अल्लाह के दुश्मन को कोई हक़ नहीं कि ज़मीन की बालिश भर भी उस पर कब्जा जमाए। तो ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह के बंदों ही का इस ज़मीन पर हक़ है। तो ये वो हकीकत में बहुत बड़ी वो अल्लामा इब्न सादी रहमतुल्लाह अलैह की इसकी तफसीर बड़ी मानी खेज़ है कि काफिर जो है क्यों उसके साथ जिहाद किया जाता है, उसके साथ जंग क्यों की जाती है, और जंग करने के बाद उसके माल दौलत, उसके इलाके ज़मीनें क्यों छीन ली जाती हैं। हाँ, आज के इस दौर में कि जब ग़ुलामाना ज़हन है, दिल दिमाग पर ग़ुलामियाँ छाई हुई है, तो हम इन ग़ुलामों के फ़लसफ़े बार बार सुनते पढ़ते रहते हैं कि जिहाद जो है या दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने का हुक्म जो है ये जुल्म ज़्यादती है, ये दूसरों के हकूक़ को छीनना है और दूसरों के हकूक़ पर नाजायज़ कब्ज़ा जमाना है, और इस तरह के उनकी जो वाहियात बातें होती हैं। तो लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब इस ज़मीन अल्लाह की है और अल्लाह ने पैदा ही इस ज़मीन को अपने बंदों के लिए किया है, अपनी इबादत के लिए किया है कि ज़मीन पर अल्लाह का कलमा सरबुलंद हो, अल्लाह का दीन, अल्लाह का निज़ाम कायम हो। तो चुनाचे फिर किसी काफिर का, मुशरिक का, अल्लाह के बागी का, अल्लाह के दुश्मन का कोई हक़ नहीं कि ज़मीन पर काबिज़ होकर बैठे, चाहे वो ज़मीन का कोई बड़ा हिस्सा हो या कोई मामूली हिस्सा हो। इस काफिर का, इस मुशरिक का, इस अल्लाह के बागी दुश्मन का कोई हक़ नहीं कि अल्लाह की पैदाशुदा नेमतों को इस्तेमाल करे, उनसे फ़ायदा उठाए। अगर ये बात समझ आ सकती है तो फिर इंसान को पता चलता है कि वाकई इस्लाम के जो असूल व ज़वाबित हैं काफिरों के साथ दिए हुए, काफिरों के मामलात में, और जंग व जिहाद का जो हुक्म दिया गया है उसकी असर, उसके पीछे वजह क्या है। तो मैं कि वहसुरूहुम, इनका खूब घेराव करो, इनका अरसा या तंग कर दो, वक़उदू लहुम कुल्ला मरसद, और ना कि सिर्फ मैदानों में उनसे लड़ो बल्कि हर जगह पर जहाँ से भी उनका गुज़र होता है, जिस रास्ते से भी उनका इनके वो गुज़रते हैं और तुम उनका कोई नुकसान पहुँचा सकते हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनका नुकसान पहुँचाओ। कि हर, और मरसद कहते हैं घात को, और घात ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि दुश्मन के ख़िलाफ़ उसका नुकसान करने के लिए उसके रास्ते पर बैठ जाना, इस अंदाज से कि अचानक और बग़ैर उसके साबिक़ा इल्म के उसको जो है अचानक पकड़ना, उसका अचानक उसको मार नहीं। और ये यानी कि जंगों का कई ज़मानों से लेकर जो सिलसिला चलाया है, तरीका चलाया है कि दुश्मन के लिए घात लगाना, कि उसको अचानक जो है मारने के लिए, अचानक उसको जो है यानी कि पकड़ने के लिए किसी ऐसी जगह पर बैठ जाना कि जहाँ पर उसको इस चीज़ का एहसास भी ना हो और इल्म भी ना हो। तो बात इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि सिर्फ यानी कि बात मैदानों की नहीं है कि मैदानों में उतरते हैं तो उनके ख़िलाफ़ लड़ो, बल्कि जहाँ कहीं भी हैं उनको मारो, कत्ल करो, उनके साथ उनका गिराव करो और उनके लिए घातें लगा कर बैठो, ताकि दुश्मन को पता हो कि वो अल्लाह के साथ कुफ्र करके अल्लाह के दीन को ठुकरा कर, उसको झुठला कर उसने क्या जुर्म किया है, और ताकि उसको उसके जुर्म की सज़ा मिले। तो ये है काफिर का सज़ा, जो भी काफिर ज़मीन पर रहने वाला हो। हाँ, अगर वो अमन व अमान से रह रहा है तो ठीक है, उसको अमन व अमान दी जाएगी, लेकिन अगर वो शरारतें कर रहा है, साजिशें कर रहा है और इस्लाम और अल्लाह के दीन को मिटाने की कोशिशों पर लगा है, तो फिर ऐसे दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी उसको गवारा नहीं करता इस्लाम को उसको छोड़ा जाए। फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात फ़ख़ल्लू सबीलहुम, मैं कि अगर ये मुशरिक काफिर
توبہ طائب ہو جاتے ہیں، کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، اپنی دین کی دشمنیاں اور بغاوتیں چھوڑ کر اللہ کے اور اس کے دین کے وفادار بن جاتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جسے پتہ چلا کہ دین اسلام کے بعد سب سے پہلا، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اور کوئی شک نہیں کہ عملی عبادات میں سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے، کیونکہ اللہ پر ایمان یہ وہ غیبی چیز ہے یا باطنی چیز ہے، لیکن اگرچہ ایمان زبان کا قول بھی ہے اور دل کا تصدیق ہے اور اس کے ساتھ ظاہری اعمال کا عمل بھی ہے، تینوں چیزیں ایمان کے اندر آتی ہیں، تو لیکن ان ظاہری اعمال میں سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے عموماً وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ میں کہ اگر وہ توبہ طائب ہو کر نماز قائم کرتے ہیں تو نماز کو قائم کرنا اللہ نے شرط قرار دیا، کس چیز کی؟ ان کی جانیں بچانے کی، اور ان کا خون جو ہے اس کا حرام ہونے کی، ان کا مال حرام ہونے کی شرط قرار دی کہ وہ نماز قائم کریں۔ اور یہی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ ایک اللہ کی یعنی وحدانیت کی، کہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دیں۔ تو جب تک اور زکوٰۃ ادا کریں ویقیموا الصلاۃ، اور بلکہ ہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ آپ آتے اگر وہ یہ کام کر لیتے ہیں تو انہیں اپنا خون اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا۔ اور اس کا معنی کیا ہے کہ اگر وہ یہ گواہی نہیں دیتے وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، آپ کی رسالت کی، اور نہ ہی نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر ان کے لیے ان کا خون بھی ان کا جائز ہے، حلال ہے، اور ان کا مال بھی مسلمان کے لیے حلال ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز کا دین کے اندر کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور ایک نہیں بلکہ اس پر ہم کی ایک قرآن کریم کے آیات اور احادیث دیکھتے ہیں، اور احادیث میں تو بلکہ کھلے اور واضح طور پر بے نماز کو کافر قرار دیا گیا ہے، جس طرح کہ آپ فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، کہ ہمارے اور مشرک و کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ من ترکہا فقد کفر، جس نے اس نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ اور یہی اس موضوع پر، اس موضوع پر علماء کا صحیح موقف ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا دین سے خارج ہے، مرتد ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور بھی کئی آیتوں کے اندر ایمان کی شرط قرار دیا ہے نماز کا قائم ہونا، اور کافروں کے ان کی توبہ کے لیے نماز کو قائم کرنا ضروری قرار دیا ہے۔ یعنی صرف ان کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف ان کا کفر و شرک چھوڑ دینا ہی کافی نہیں ہے، جب تک وہ عملی طور پر اپنے اسلام کا اور اپنے ایمان کا ثبوت پیش نہ کریں۔ اور وہ ثبوت سب سے پہلے کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ نماز کے ساتھ ہے، کہ نماز کی پابندی کرنا، پانچوں نمازوں کو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھنا۔ ہاں، اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی جو اسلام لایا تھا اب وہ اس اسلام دین پر چل رہا ہے، واقعی اس نے سچی توبہ کی ہے اور واقعی سچے دل سے مسلمان ہوا ہے۔ اور جو نماز نہیں پڑھتا، اس بات کے بعد ایک کھلی دلیل ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر پہلے سے کافر تھا اور اسلام کا دعوے دار ہوا، توبہ کر دی، اور پھر نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کا مطلب کہ اس نے اسلام کا جو دعویٰ کیا جھوٹا کیا ہے، اس کا اسلام کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ اور اگر وہ یعنی کہ پہلے سے مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان جو ہیں فرض کرو، اور وہ بھی نماز اگر نہیں پڑھتا تو وہ بھی نماز نہ پڑھنے سے دین سے خارج ہوگا، مرتد سمجھا جائے گا، جس طرح کہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کی ذکر کیا۔ یہ آیت بھی بات کے بعد دو ٹوک دلیل ہے اس بات کی کہ نماز نہ پڑھنا، نماز چھوڑ دینا کفر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکوں کافروں کے ان کا رسہ چھوڑنے کا حکم تب دیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ اس کا معنی کہ اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو ان کا رسہ نہیں چھوڑا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی، ان سے قتال کیا جائے گا، اور ان کو حتیٰ کہ قتل بھی کیا جائے گا، ان کا مال بھی ہتھیایا جائے گا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر وہ توبہ طائب ہو جاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کی اہمیت بھی نماز کے ساتھ یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ کس قدر ہے۔ اور اسی چیز کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دلیل بنایا تھا کہ جب ان کے خلافت میں شروع میں جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا
تو ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ جنگ کی، ان کے خلاف قتال کیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ کیسے ان لوگوں سے قتال کرتے ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا میں اس کے ساتھ لڑوں گا، کیونکہ اللہ نے دونوں کو قرآن کریم میں ایک ساتھ ان کا بیان کیا ہے، اور یہاں پر نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر، بہت سی جگہوں پر دونوں کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی بھی کیا اہمیت ہے دین کے اندر۔ اور فرمایا کہ اگر وہ یعنی کہ توبہ طیب ہو جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کیا صرف یہاں پر یعنی کہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا صرف جو ہے شرک اور کفر ہی ایسی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے کافر کے خلاف جنگ کی جاتی ہے اور اس کو قتل کیا جاتا ہے، یا نماز کا نہ پڑھنا، زکوٰۃ کا نہ دینا ہی صرف وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کافر بناتی ہے؟ حقیقت میں کفر کے اور بھی کئی اسباب ہیں، اس میں دین کا مذاق اڑانا ہے، دین کے کسی ایسے حکم کا انکار کر دینا ہے جو معلوم شدہ ہو، حرام و خاص اس کو جانتا ہو، اور بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو جانے، تو کسی ایسے حکم کا انکار کر دینا، وہ کہے کہ نماز فرض نہیں ہے تو نماز کی فرضیت کا انکار کر دیا، اگرچہ وہ نماز پڑھتا بھی رہے تب بھی وہ کافر ہے، تب بھی مرتد ہے۔ تو یعنی ہر وہ شخص جو کہ دین کے معلوم شدہ کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے وہ مرتد سمجھا جاتا ہے، دین سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ تمہارے کہ اگر نماز قائم کرتے اور یعنی کہ توبہ طیب ہو کر نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، یا راستہ چھوڑنے سے مراد یعنی ان سے جنگ نہ کرو، ان کو قتل نہ کرو، بلکہ وہ اگر مسلمان ہو گئے اور سچے دل سے مسلمان ہو گئے تو تمہارے بھائی بندے ہیں، ان کے لیے وہی حقوق ہیں جو کسی مسلمان کے حق ہوتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، کہ جس میں اس بات کا ان مشرکوں کو، کافروں کو امید دلائی گئی کہ اگر اب بھی وہ اپنے کفر و شرک سے باز آتے ہیں، اپنی اسلام دشمنی کو چھوڑتے ہیں، تو اب بھی ان کے لیے کیا ہے، اللہ کی بخشش مغفرت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش مغفرت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ اب جب مشرکوں سے معاہدات ختم کرنے کا اعلان کروایا گیا، اور اس کے بعد 4 مہینے کی ان کو مہلت دی گئی، اور پھر بھی اگر اس اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں، شرک پر باقی ہیں، اسلام کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر قتل و قتال کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن اب ان مشرکوں میں سے اگر کوئی مسلمانوں کے پاس آ کے پناہ طلب کرتا ہے کہ اس کو پناہ دی جائے، تو کیا اس کے ساتھ اس کو پناہ دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی تم میں سے آ کے پناہ لے، تم سے آ کے کوئی مشرکوں میں سے پناہ لے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور پناہ دینے کے ساتھ حکمت بیان کی کہ اس کا مقصد کیا ہو، کہ تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ کا دین سن لے، دیکھ لے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں جو کافر ہیں، کافروں کی ایک قسم کا بیان ہوا ہے جس کو ہم مستأمن کا نام دیتے ہیں۔ کافروں کی علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ وہ کافر جو حربی ہے، کہ جس کی مسلمان اور اسلام کے خلاف جنگ جاری ہے، تو یہ کافر حربی ہے، جس کا ذکر ہوا ہے کہ جہاں کہیں ملتے ہیں ان کو قتل کرو۔ اور دوسرے وہ کافر جو ان کے ساتھ معاہدہ ہے، جن کا سابقہ میں ذکر پڑا ہے کہ جن کے ساتھ معاہدات ہیں، تو اگر وہ اپنے معاہدوں پر قائم ہیں تو ان کے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور تیسرے وہ کافر ہیں کہ جو مستأمن ہیں۔ مستأمن کے معنی کہ جو کسی محدود وقت کے لیے، خاص وقت کے لیے مسلمانوں سے پناہ طلب کرتا ہے۔ وقت کتنا ہے؟ بعض فقہا نے کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال کا ہو سکتا ہے، یعنی اگر کسی کافر کو پناہ دینی ہے تو 1 سال سے زیادہ اس کا عرصہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستأمن نہیں بلکہ کافروں کی چوتھی قسم میں آ جائے گا، جس کو ذمی کہتے ہیں۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ کہ جو مسلمانوں کے ماتحت رہتا ہو اور اپنے کفر پر، اپنے دین پر باقی ہو، لیکن دین پر باقی ہونے کا معنی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نہ کوئی سازش کر رہا ہے، نہ کوئی اسلام کے خلاف اس کی کس طرح کی کارروائی ہے، اور اس کو اسلام نے اس کے دین پر چھوڑ دیا، تو یہ کیا ہے؟ ذمی ہے۔ تو اور ذمی جو ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کا حکم دوسرے معاہد سے، مستأمن سے الگ ہے،
کہ ان کو ہر سال کا جزیہ دینا ہوتا ہے، تاکہ مسلمان جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کے عوض جو ہے ہر سال کا اس کو جزیہ دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں 4 قسم کے کافر۔ تو اس میں ایک کافر کون ہے؟ مستأمن، کہ جس نے امان طلب کی، جس نے ان کے پناہ طلب کی، تو یہ پناہ طلب کرنے والے کو مستأمن کہا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو پناہ دی جائے، اور پناہ دینے کا مقصد کیا ہو؟ کہ اس کو اللہ کا دین سکھایا بتایا جائے۔ اسے ماتا حتی اسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اور آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے حکم دیا گیا کہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں، تو ان کو اسلام کے قریب ہو کر کے اسلام کو دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ اور خصوصاً اگر کوئی یہ طلب کرتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں اور اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ ابھی تک کفر پر ہے، تو اس کو اور بھی زیادہ ضرورت ہے پناہ دینے کی، اور اس کو پناہ دیتے ہوئے اسلام اس کے سامنے پیش کرنے کی، اسلام کی عظمتیں، اسلام کی خوبیاں اس کے سامنے رکھنے کی، تاکہ وہ اسلام کے لیے آمادہ ہو۔ تو لیکن اگر اس کے برخلاف کوئی ایسا شخص ہے جو پناہ تو طلب کرتا ہے، لیکن پناہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے مقاصد، اس کی نیتیں کو غلط ہیں، یعنی پناہ طلب کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر ان کے راز یعنی کہ معلوم کرنا، اور مسلمانوں کے ان کے قوت اور طاقت کے اس طرح کے جو ان کے نقاط، اس کے پوائنٹ ہیں، اس کے یہ ساری چیزوں کو معلومات لینا اس کی۔ تو اگر کسی کا اس طرح کا مقصد ہو، اس طرح کی نیت سے پناہ طلب کر رہا ہو، تو تب بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو عموماً اس آیت میں جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ کافر اگر کوئی پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو پناہ دی جائے، عام حکم یہی ہے۔ اور کبھی یہ پناہ دینا ضروری ہوتے ہیں، جسے بتایا ہے کہ اگر کوئی پناہ اس لیے طلب کرتا ہے تاکہ دین اسلام کو دیکھے اور اس سے جانے اور اس کو معلوم کرے، اور تاکہ دین قبول کر لے۔ اور کبھی یہ پناہ دینا ناجائز ہوتی ہے کہ جب دیکھا جائے کہ پناہ طلب کرنے والا شخص جو ہے وہ مشکوک آدمی ہے، اس کا پناہ طلب کرنے کا مقصد کوئی صرف اپنی جان بچانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازشیں کرنا ہے، ان کے رادوں کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر ایسے مشرک کو، کافر کو پناہ نہ دی جائے، کوئی شک نہیں، کیونکہ ایسے شخص کو پناہ دینا یعنی اسلام اور مسلمانوں کا نقصان کرنا ہے۔ ایک دوسری چیز، پناہ دینے کے حوالے سے کیا صرف مسلمانوں کا جو امیر حکمران ہے وہی پناہ دے گا، یا کہ کسی عام مسلمانوں کو بھی اجازت ہے کہ وہ کسی کافر کو پناہ دے سکتا ہے؟ ہاں، تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کہ جو ادنا سا، یعنی وہ مسلمان جو معاشرے میں سب سے کم سمجھا جاتا ہو، اس کا بھی اگر وہ بھی کچھ لے لیتا اپنے ذمے، اپنے کو ایسا کا معاہدہ کر لیتا ہے، تو اس کے معاہدے کا بھی پاس کیا جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کے چچا کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس کسی کافر نے پناہ لی، تو ان کے حوالے سے کسی صحابی نے اس کافر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو ام ہانی نے کہا کہ میں اس کو پناہ دے چکی ہوں۔ تو جیسے کہ اس صحابی نے ام ہانی کی اس جو دی ہوئی پناہ ہے اس کا اعتبار نہ کیا، تو ام ہانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بات کی شکایت کی کہ میں فلاں کافر کو، فلاں شخص کو پناہ دی ہے، اور فلاں آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ہم کو اس کو قتل کرنے کا پروگرام رکھتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی، جس کو تو نے پناہ دی ہے ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ اگر ادنا سا مسلمان بھی کسی کافر کو پناہ دیتا ہے تو اس کی اس پناہ کا بھی اعتبار کیا جائے گا، اور اس کافر کو جب تک وہ پناہ میں ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے گی، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی کہ کافر جو ہے اگر آپ سے پناہ طلب کرتا ہے فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ ہاں، یہ مقصد ہے اس کو پناہ دینے کا، تاکہ وہ مسلمانوں کے قریب ہو، مسلمان اسلام کو قریب سے دیکھے اور اللہ کا کلام سنے، کیونکہ جب تک وہ کافروں کے درمیان رہے گا، اسلام اور مسلمان سے دور رہے گا، تو اس کو اللہ کا دین سیکھنے، جاننے، معلوم کرنے کا موقع نہ ہوگا۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ رہ کر، ان کے درمیان رہ کر، اس کو اسلام کے کردار اور اخلاق معلوم ہوں گے، اور اللہ کا کلام بھی سنے گا کہ جو اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، کہ آپ بعض اوقات کافروں کو پناہ بھی دیتے، اور بعض اوقات کیا ہے کہ کسی کافر کو مسلمانوں کے درمیان لا کر رکھتے،
جس طرح کہ ثمامہ بن وصال کا واقعہ آتا ہے، نجد کا جو ایک سردار میں سردار تھا، تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہوا تھا، اس طرح کے جرائم کیے ہوئے تھے، تو اس کو مسجد نبی میں باندھ دیا جاتا ہے، لیکن باندھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو حسن سلوک کیا جاتا ہے معاملات میں، تو وہ 3 دن تک مسلمانوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حسن سلوک کو دیکھتا رہا۔ تو تیسرے دن جب آپ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا، کھولنے کا حکم دیا، تو جاتا ہے خود ہی غسل کر کے واپس آ کے جو ہے وہ اللہ کے ان کے شہادتیں پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ وہ عظیم اخلاق و کردار ہے مسلمان کا، جو ہونا چاہیے کہ جس سے ایک کافر دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کا بیان کر رہا ہے کہ اس کو پناہ دو جا کے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اور قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہنے سے ایک اور عقیدے کی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جب چاہتا ہے، اپنے اختیار سے کرتا ہے، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ تو نہ تو اللہ کے کلام کی صفت کا انکار ہے اور نہ ہی قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کا انکار ہے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے۔ لیکن یہ وہ کیفیت، یہ کلام کا وہ صفت اور کیفیت ہے جو ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے۔ تو فرمایا کہ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، ہاں اس کے بعد اس کو پناہ دینے کے بعد دیکھو کہ اس نے اسلام کو سن لیا، اسلام کو جان لیا، اور جب تک اس نے پناہ طلب کی تھی وہ وقت ختم ہو گیا، تو اس کے بعد وقت ختم ہونے پر اس کو اس کی جو امن کی جگہ اس کو پہنچا دو۔ یعنی اس کافر کو اگر مسلمان نہیں بھی ہوتا، اپنے کفر پر باقی رہتا ہے، پھر بھی کیا ہے، اس کو امن کی جگہ پہنچا دو۔ امن کی جگہ پہنچانے کے مطلب یعنی اس کے قوم قبیلے کے اندر اس کو پہنچا دو، جہاں سے وہ کسی مسلمان کے وار سے محفوظ ہو جائے، کیونکہ اصل تو وہ کافر ہے، اور ممکن کافر بھی ایسا شخص ہو کہ جو کہ جنگی کافروں میں ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس طرح کا شخص جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کیا جائے، لیکن چونکہ اس نے امان طلب کی تھی، تو اس امان طلب کرنے کی وجہ سے اس کی جان کو تحفظ دیا گیا، اور یہ تحفظ اس وقت تک دیا جائے گا جب تک اس کو کسی جو اس کے لیے جہاں پر خطرہ نہ ہو ایسی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ ہاں وہاں پر پہنچانے کے بعد اپنی قوم کے اندر پہنچ گیا یا کوئی جہاں پر اس کو یعنی خوف خطرہ نہ ہو، اور پہنچنے کے بعد اگر کوئی پھر اس کے خلاف یعنی کہ مسلمان کارروائی کرتا ہے تو اس کو حق ہے، کیونکہ اب وہ مسلمانوں کے معاہدے میں نہیں رہا بلکہ اس سے نکل چکا۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں۔ یعنی ان کو پناہ دے کر اللہ کا کلام سنانے کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ ان کو اسلام کی پہچان ہو، اسلام کی معرفت ہو، اور پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ جب تک کافروں کے درمیان رہے گا، اسلام اور اللہ کے دین کے خلاف سازشیں سنے گا اور دیکھے گا، پراپیگنڈے سنے گا، جس سے اس کا دل برداشتہ ہوگا، اس کو دور ہوگا اسلام سے۔ اس لیے اس کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اس کو قریب کرو، اس کو پناہ دو، تاکہ وہ یعنی کہ اسلام کو قریب سے دیکھ سکے۔ وہ جو نہیں جانتے ان کو تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کیا ہے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں، اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد معاہدے کیے مشرکوں میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر ان مشرکوں نے تم سے اپنے عہدوں میں کوئی کمی نہ کی، یعنی اپنے عہدوں پر قائم رہے، ان کو وفا کیا پوری طرح سے۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پھر ان کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو ان کی مدت تک پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی پرہیزگاروں سے۔ اور تقوی یہاں پر یہ بھی ہے کہ مشرک کے ساتھ بھی، کافر کے دشمن کے ساتھ بھی کیا ہوا معاہدہ پورا کیا جائے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پس جب حرمت کے مہینے نکل جائیں، یعنی 4 مہینے جو ان کو مہلت دی گئی تھی، وہ 4 مہینے کا وقت ختم ہو جائے، فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو پھر یہ مشرک تم کو جہاں کہیں بھی ملتے ہیں ان کو قتل کرو، وَخُذُوهُمْ، ان کو قیدی بناؤ، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کا خوب گھراؤ کرو، ان پر عرصایات تنگ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کے لیے ہر گھات میں، ہر طریقے سے ان کو گھیرنے کی کوشش کرو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ طائب ہوتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرتا ہے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے،
ثم ابلغہ مأمنہ، ثم ابلغہ پھر اس کو پہنچا دو، مأمنہ امن کی جگہ پر، اس کے امن کی جگہ ہے اس کے لیے، تو اس کی جگہ پر، اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، اسلام کو جانتے نہیں ہیں۔